بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ واقعہ قصاص و قلم کے حوالے سے میرا ایک وائس نوٹ ہے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ صحیح بخاری میں 6 مقامات پر یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں موجود صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو کہ میں تمہیں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو صحابہ میں سے حضرت عمر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیماری کی شدت ہے اور یہ ہذیان بک رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں ایک حضرت عمر کی طرف ایک لفظ منسوب کیا جاتا ہے جو روایتوں کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں مختلف مقامات پر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں تو 6 جگہ پر ہے، تو اس میں 4 جگہ پر تو حضرت عمر کا نام ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حجر، حلوے والی ہے، جیم اور رے، حجر، جس کے معنی ہوتے ہیں ہذیان۔ ہذیان یعنی فضول باتیں کرنا، اوٹ پٹانگ باتیں کرنا، بے تکی باتیں کرنا۔ بیماری کی حالت میں جب انسان کو بخار کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، یا بڑھاپے میں، انتہائی بڑھاپے میں جا کر بالکل وہ الٹی پلٹی باتیں انسان کرنے لگتا ہے، جس کو انگلش میں ڈیمنشیا کہتے ہیں، عربی میں حجر کہتے ہیں، اردو میں ہذیان کہتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ لفظ استعمال کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ انتہائی گستاخانہ لفظ ہے، انتہائی گستاخانہ لفظ ہے۔ تو اس کے اوپر اہل سنت حضرات جو ہے، جو آج کل کے دور کے ناسبی، خارجی، وہابی، دیوبندی، قادیانی، پرویزی، اس قسم کے جو لوگ ہیں، یہ اس کی پھر تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حجر کا مطلب تو یہ نہیں ہے، حجر کا مطلب تو یہ ہے، وہ تو حضرت عمر جو ہے نا وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اکرم کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، ان کو کوئی مشکل ان کے لیے پیش نہ آئے، وہ اس بیماری کی حالت میں لکھ نہیں سکتے تھے، بیماری کی شدت کی یہ تھا، وہ اس قسم کی تعویلیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور لفظ حجر کی جو ہے وہ مختلف تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ترجمے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لفظ حجر جو ہے اس کی کیا معنی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں اس کی کیا معنی بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں یہ لفظ کہیں پر استعمال ہوا ہے؟ حدیث میں تو ہمیں مل جاتا ہے نا، صحیح بخاری میں حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ لفظ استعمال کیا حجر کا، لیکن کیا قرآن مجید میں بھی یہ لفظ کہیں پر استعمال ہوا ہے؟ اگر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سورہ المومنون میں، سورہ مومنون جو 18ویں پارے میں ہے اور قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 67، 67، آیت نمبر 67 میں یہی لفظ ملتا ہے، اور یہ لفظ کس کانٹیکسٹ میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، کس سیاق و سباق میں استعمال کیا گیا ہے، یہ میں ابھی مختلف اہل سنت کی تراجم و تفاسیر سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ خود اہل سنت عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ جو لفظ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق استعمال کیا ہے وہ کتنا شدید لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ کن معنوں میں استعمال کیا ہے اور کن کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ تو سورہ مومنون آیت نمبر 67، سب سے پہلے جو ترجمہ اور تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے احمد رضا خان بریلوی کی کنز الایمان، جو احمد رضا خان بریلوی کی یہ ترجمہ ہے۔ اس میں یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 67 کا ترجمے میں لکھتے ہیں کہ خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو، رات کو وہاں بےہودہ کہانیاں بکتے ہو۔ لفظ تہجرون، یہ جو قرآن مجید کا لفظ ہے تہجرون، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے بےہودہ کہانیاں بکتے ہو، بےہودہ کہانیاں بکتے ہو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر ان کہانیوں میں اکثر قرآن پاک پر تان اور اس کو سحر اور شعر کہنا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیجا باتیں کہنا ہوتا تھا۔ یعنی یہ کفار مکہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کے پاس رات کو اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، مکی دور کی بات ہو رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ دین کی ہوئی ہوتی تھی، دن میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا وہ بیٹھ کے وہاں پر مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے اور اسے جادو سے تعبیر کرتے تھے، اور پھر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بےہودہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کفار، یعنی کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن مجید میں کفار کے متعلق استعمال کیا کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ رسول اکرم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حجر کرتے ہیں، یعنی فضول باتیں کرتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور یہی لفظ پھر حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ جو میرے پاس ہے وہ ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا، جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سعودی عرب سے شائع ہوا ہے۔ اس کے ترجمے اور تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، ترجمہ اس کا لکھتے ہیں کہ اس سے تکبر کر کے ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے گئے، سو کیا ان کا دھیان نہیں کیا اس کلام میں، یا آئی ان کے پاس ایسی کوئی چیز جو نہ آئی تھی ان کے باپ داداؤں کے پاس سے۔ اس کی تفسیر میں وہ لکھ رہے ہیں کہ تہجرون کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت حرم میں بیٹھ کر پیغمبر علیہ السلام اور قرآن کریم کی نسبت باتیں بناتے اور طرح طرح کے قصے گڑھتے تھے، کوئی جادو کہتا، کوئی شاعری کہتا، کوئی کہانت، کوئی کچھ اور، اس طرح کی بکواس اور بےہودہ ہذیان کیا کرتے تھے۔ آج اس کا مزہ چکھو، چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بکواس اور بےہودہ ہذیان
تہجرون کا مطلب ہے، حجر کا مطلب ہے بکواس کرنا یا بےہودہ ہذیان کرنا۔ اس کے بعد ہم تیسرا ترجمہ جو ہے وہ ہے اشرف علی تھانوی کا، یہ بھی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ تکبر کرتے ہوئے، قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے، بےہودہ بکتے ہوئے، بےہودہ بکتے ہوئے، انہوں نے تہجرون کا ترجمہ کیا ہے بےہودہ بکتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں ہجر کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہجر کے مطلب کیا نکل رہا ہے کہ بےہودہ بکواس کرنا، فضول باتیں کرنا۔ اب یہ دیوبندیوں کے جو پسندیدہ مفسر ہیں، دیوبندیوں، ناصبیوں، خارجیوں کے، تفسیر ابن کثیر، یہ علامہ عماد الدین ابن کثیر کی جو تفسیر ہے، وہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، ترجمے میں وہ لکھتے ہیں کہ تکبر کرتے ہوئے، قرآن کا مشغلہ بنائے ہوئے، اس قرآن کی شان میں بےہودہ بکتے ہوئے، بےہودہ بکتے ہوئے، یہی الفاظ جو ہے وہ اشرف علی تھانوی نے بھی استعمال کیے، یہ الفاظ انہوں نے بھی۔ اس میں کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ مستکبرین حال ہے ان کی حق سے ہٹنے اور حق کا انکار کرنے سے، یہ ایک وقت تکبر کرتے تھے اور حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس معنی کی روح سے بہ کی ضمیر میں مرجع یا تو حرم ہے یعنی مکہ، یا اس میں بےہودہ بکواس بکتے تھے، یا قرآن ہے جسے یہ مذاق میں اڑاتے تھے، کبھی شاعری کہتے تھے، کبھی کہانت وغیرہ۔ یہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ راتوں کو بیکار بیٹھے ہوئے گپ شپ میں کبھی حضور کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے، کبھی مجنون بتلاتے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ حضور کے بارے میں جو بکواس کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حجر ہے، یعنی حجر کا مطلب ہے بکواس کرنا، اور یہی الفاظ جو ہے وہ پھر حدیث میں صحیح بخاری میں بھی استعمال ہوئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر مظہری کی طرف، جو علامہ ثناء اللہ پانی پتی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور بہت اہمیت کی حامل تفسیر ہے یہ۔ اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 158 پر اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ حجر کے معنی ہے فحش بکنا، بری باتیں کہنا۔ یہ لفظ حجر سے مشتق ہے، اور حجر کے معنی ہے کٹ جانا، کترا جانا، یا بےہودہ بکواس کرنا، یعنی تم قرآن سے کٹ جاتے ہو، کتراتے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں بےہودہ بکتے ہو۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ قریش کعبے کے گردا گرد رات کو قصے کہانیاں تو کہتے تھے مگر طواف نہیں کرتے تھے، اور اس پر فخر کرتے تھے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کی شان نزول میں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کفار تھے جو خانہ کعبہ کے گرد بیٹھ کر بکواس کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ حجر کا مطلب ہے فحش بکنا، بری باتیں کہنا، اور یہی لفظ جو ہے پھر وہ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استعمال کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی تفسیر قرطبی، تفسیر قرطبی جو کہ علامہ محمد ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 455 پر لکھتے ہیں کہ تہجرون، تاہ کے ضمہ کے ساتھ، میم کے کسرہ کے ساتھ، احجرہ سے مشتق ہے جب کوئی فحش کلام کرے، اور تا کے نصب کے ساتھ اور جیم کے ضمہ کے ساتھ حجر المریض سے مشتق ہے جس کے معنی ہے مریض نے ہذیان بکا۔ اس کا معنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں بری بات کرتے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 67، تو قصہ خوانی مکروہ ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مذمت فرمائی ہے جو اطاعت الہی کے علاوہ باتیں کرتے ہیں، خواہ وہ ہذیان میں ہو یا کوئی اور مشورے میں ہو۔ آمش فرماتے تھے کہ جب میں شیخ کو دیکھتا ہوں جبکہ اس نے حدیث نہیں لکھی ہوتی تو میں اسے تھپڑ مارتا ہوں، بلکہ وہ شیوخ القمر سے ہے، یعنی جو چاندنی راتوں میں جمع ہوتے ہیں، خلفاء اور عمرہ کے زمانے کو بیان کرتے ہیں، ان میں کوئی نماز کے لیے اچھی طرح وضو نہیں کرتا ہے۔ خیر یہ دوسرا مسئلہ انہوں نے بیان کر دی، لیکن بہرحال یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ تہجرون جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بکواس کرنا، فحش گفتگو کرنا، اوٹ پٹانگ باتیں کرنا، اور یہ کہا جاتا ہے حجر المریض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہذیان بک رہا ہے، یعنی بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اہل سنت کی سب سے مستند تفسیر جو کہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کی لکھی ہوئی ہے، یعنی تفسیر در منصور۔ اس کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 43 پر لکھتے ہیں کہ تہجرون کا یہ مفہوم نقل ہے کہ تم بیت اللہ شریف کے گرد بیٹھ کر قصہ گویا کرتے اور یاوہ گوائی کرتے تھے۔ تہجرون یعنی تم اللہ کے حرم میں اور بیت اللہ شریف کے نزدیک شرک کرتے ہو اور بہتان لگاتے ہو۔ حضرت حسن بصری اس کی یہ تعبیر کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہو۔ مزید دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فرمان تہجرون کے معنی بتائیے، فرمایا وہ لاہ و لہب اور باطل باتیں کرتے تھے۔ پوچھا کیا عرب اسے جانتے تھے؟ فرمایا ہاں، یعنی لاہ و لہب کی باتیں کرنا، باطل باتیں کرنا، یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے جو بکواس کے زمرے میں، ہم اردو زبان میں اگر کہیں تو یہ بکواس کر رہے ہیں، لفظ بکواس جو ہے نا وہ اس کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے حجر کے حوالے سے، یعنی تہجرون کے حوالے سے، کہ یہ کفار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ یہی لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو صحیح بخاری ثابت ہے۔ میں صحیح بخاری کے صفحات کی پکچر بنا کر آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور جتنی تفاسیر میں نے بھی ذکر کی ہیں ان سب کی بھی پکچر بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ 8 تفاسیر سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔